تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وفات سے 3 روز پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر تشریف فرما تھے، ارشاد فرمایا میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج محترمات جمع ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں بیماری کے دن عائشہ کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر آپ نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ پائے، تو حضرت علی ابن طالب اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدنا میمونہ کے حجرے سے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری اور کمزوری کی حالت میں دیکھا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہو گیا؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی میں ایک رش لگ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کو پکڑتی اور اس کا چہرہ اقدس مبارک پر پھیرتی، کیونکہ نبی کریم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی ورد سنائی دے رہا تھا، لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ مسجد نبوی میں لوگوں کے خوف کی آوازیں آنے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت کی وجہ سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر ارادہ فرمایا لیکن آپ اٹھ نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 پانی کے مشکیزے بہائے گئے، تب کہیں جا کر افاقہ ہوا، سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ فرمایا اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں ہے، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کی قسم میں ابھی سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی خرافانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں لگ جاؤ گے، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں والے لگ گئے تھے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اور فرمایا اے لوگو، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے، اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز میں پکارنے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہماری مال و دولت آپ پر قربان۔ صحابہ کرام ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، ابوبکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی نہ کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو، سوائے ابوبکر کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابوبکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں مسلمانوں کے لیے دعا کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والی میری امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ کی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی، آپ رو پڑی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہ کیا بات تھی جس پر روئی، پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ جب پہلی بار قریب گئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی، جس پر میں بہت خوش ہو گئی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت نے اپنی زوجہ مطہرات کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کے انبیاء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گواہ ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب فرما رہے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل آ جاؤ۔ ملک الموت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے، کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو جا، راضی ہونے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہو گیا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ مسجد آہوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے کہ خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ کے آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ ضبط کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دیے اور پھر ماتھے پر بوسہ دے کر کہا اے رسول اللہ آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے تو خطبہ دیا جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے حضرت نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں۔ حضرت کی تدفین کر دی گئی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے میرے پیارے بابا جان اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، اے میرے پیارے بابا جان جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔